پتا ہے وہ لڑن جو گے نہیں وہ صرف سموسا بوجھ چھپا کے لگے پھر دن کدھر ٹائم ہو گیا تو کھول لو اے جنی بحث کر دیں میں نہ تم دسا میں حج تے گیا جی کیوں میں ہاتھ بننے بھی اتھے ہی ویکھے نے ہاتھ کھلے بھی اتھے ویکھے نے کدی کو بحث نہیں کرتا جڑے پڑھتے نا نماز وہ نہیں بحث کرتے جڑے پڑھتے نے وہ بحث نہیں کرتے جنہیں نہیں پڑھتے سارا دین آتے نے انج پڑھنی ہے کہ انج پڑھ تو پڑھنی کوئی میں تمہیں گل دساں اسی شک چ پورا کھول لیا کوئی اگا کھول لیندا روزہ کوئی انج پڑھ لیندا کوئی اج پڑھ لیندا قرآن میرے ہاتھ چ صحابہ او مسلمان نے جڑے اکھاں نال نمازی نوں بھی ویندے سن تے نماز نوں بھی ویندے سن جنہاں دے سامنے نماز کھلوتی ہوئے انہاں نوں کی شک انہاں شک چ نہیں پڑھی انہاں یقین نال پڑھی وہ تو 10 منٹ کا فرق نہیں سی ہوندا نبی روزہ افطار کرتے سن تے افطار ہو جاندا سی نبی رکھتے سن تے لوگ رکھ لیندے سن دین لوگاں دے سامنے سی ایڈے اعلیٰ قسم دے مسلمان موجود سن میں اپنی گل نہیں کر رہا تہاڈی بھی نہیں کر رہا ایڈے اعلیٰ قسم دے مسلمان موجود سن تے کافر پھیر پہ آندے سن جے اے ٹر گیا نا اے دے پیچھے قائم مقام کوئی نہیں میں راضی ہاں جی جنہیں بندے تک گل پہنچی میں پیانا کافر پھیر پہ آندے سن کہ اے ٹر گیا تے انہاں دے پیچھے قائم مقام کوئی نہیں انہاں دا نائب کوئی نہیں انہاں دا وسیع کوئی نہیں اے دے پیچھے دا وارث کوئی نہیں اے لکھیا نے فرماندے نے وہ سوچتے تھے کہ جب یہ دنیا سے رخصت ہوں گے تو دین کو ہم نیست و نابود کر دیں گے کیونکہ اس کے پیچھے کو قائم مقام ہی نہیں یہ دا مطلب ہے جنہیں مشرک تے کافر سن وہ بھی نبی دی اولاد تو علاوہ کسے نو قائم مقام نہیں سن راضی ہاں جی آخری بندے تک توجہ چاہ رہے جڑے کافر تے مشرک نے انہاں دی گل کر رہے ہیں وہ بھی سمجھتے سن کہ بیٹے ہی دین دے وارث نے بیٹے ہی نبی دے قائم مقام نے بیٹے ہی دین دے سنبھالنے ذمہ دار نے شکریہ کہ بلا یہ دا مطلب ہے کافراں دے ذہن چ گل آئی کہ جب نبی دی اولاد نہیں تو پیچھے کھ بھی نہیں نبی دی اولاد نہیں میرے خیال اللہ نے جبریل کر کے کہنا چاہیے سی اور مشرکو تے کافرو نبی دے بیٹے ہی فوت ہو گئے نے امت تے زندہ نا اے سانب لین گے دین نو سنبھال لین گے دین نو اگر امت نبی کی جانشین بن سکتی ہوتی اگر امت نبی کی نائب بن سکتی ہوتی اگر امت قائم مقام رسول کی ہو سکتی ہوتی تو اللہ فرماتا فکر کی کوئی بات نہیں بیٹے ہو نہ ہو یہ جو ہیں یہ جو ہیں یہ جو ہیں یہ جو ہیں ماننے والے ہی دین کو سنبھال لیں گے نبی کے بعد دین کی زندگی اگر امت سے قائم ہوتی تو آیت اس طرح اترتی کہ بیٹے ہی گئے ہیں نا امت تو موجود ہے نا اللہ نے فرمایا خبردار انا تو اے لگل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر میرے حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے فصلی لربک وانحر اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی دے ان شانئک ھو الابتر اللہ اعلان کر رہا ہے کہ تیرا دشمن بے اولاد رہے گا تیرا دشمن ابتر رہے گا تیرا دشمن نسل کٹا رہے گا نسل مکے گی تیرے دشمن دی نسل مکے گی اللہ نے دین کی نیابت کے لیے امت کو نہیں چنا اولاد کو باقی رکھا نسل رسول کو باقی رکھا ایک کوئی سوال ہے یہ ساری تقریر ہے خدا کے لیے بندے صرف ایک بات بتائیں وہ کوثر کیا ہے جس میں دین کی بقا ہے یہ وہ کوثر اسا تینوں کثرت نعمت دیتی کوئی آندا اسا تینوں کثرت اولاد دیتی کوئی آندا اسا تینوں کثرت خیر دیتی جو بھی ہے گل پکی کہ اس کوثر دی وجہ تو نبی دی نسل کل بھی موجود سی بولو 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 نبی دی نسل آج بھی موجود ہے ایدہ مطلب ہے اگر نبی کی دینی وراثت امت لے سکتی ہوتی
تو کوثر دینے کا مطلب کیا تھا؟ یہ مطلب ہے اللہ بھی جانتا ہے کہ دین کو بقا نبی کی نسل سے ملے گی، لہٰذا اللہ نے انتظام کر دیا، اور اس انتظام کو کوثر کہتے ہیں، اس انتظام کو کوثر کہتے ہیں۔ ہن میں پیر کرم علی شاہ، جسٹس کرم علی شاہ بیرا شریف والے، انہاں دی ضیاء القرآن چوں وہ میں 2-4 لفظ پڑھ دینا۔ وہ فرماندے نے ہائے ہائے جو سوچ رہے تھے نا کہ نبی کو بعد ہم دین ہی ختم کر دیں گے کیونکہ اس کا قائم مقام کوئی نہیں، وہ فرماتے نے اللہ تعالیٰ نے ان کی گستاخیوں کا منہ توڑ جواب دیا۔ کتنے بندے سن رہے ہیں؟ ان کی گستاخیوں کا منہ توڑ جواب دیا اور ان کی خوش فہمیوں کا خاتمہ کیا۔ غلط فہمیوں کا منہ توڑ جواب دیا اور خوش فہمیوں کا خاتمہ کر دیا۔ وہ کیویں کیتا اللہ نے؟ وہ ارشاد فرماندے نے آ جڑے بندے اندر چک قرآن میں تے چک گیا ہوں، اگوں مرضی ہے میری تو مجبوری ہے، پاویں میں مجبوری نہ چکیا یہ اینک ایتھے کر کے کم کر دی ٹھیک، پاویں میں مجبوراً چکیا میں ہے۔ جھوٹا بندہ بھی قرآن چک جا تو لوگ کہتے ہیں گھر سو دفع کرو دفع کرو، یہی مرے گا نا اللہ کے عذاب بچا کے۔ اسی کیوں بے ایمان ہوئیے؟ میں پھر چک گیا ہوں، بے ایمان کسے اور ہی ہونے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، وہ کوثر کیا ہے جس کی وجہ سے نبی کی اولاد قیامت تک باقی ہے اور اسی کی وجہ سے دین قائم ہے۔ وہ فرماتے ہیں دراصل دنیا میں ہر بندے کی نسل اس کے بیٹوں سے چلتی ہے، محمد کی نسل اس کی ایک بیٹی سے چلتی، پیغمبر کی نسل اس کی ایک بیٹی بڑی اہم ہے جی۔ میں تو انہوں پتا کدی اوکھی گل نہیں کیتی جدے تے بندے بٹھڑے کٹھے ہو گیا کھڑے کی ہویا ایک ہی ہویا یا رسول اللہ مہربانی لو یا سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد، درود نہیں سارے پڑھیا، اللہم صلی علی محمد یہ جڑا محمد تو بعد آل محمد نا یہ بھی وجہ دا نہ کہو ساری تو صحابی مسئلہ حل کر دیتا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اگر کوثر نہ ہوتی محمد ہوتا آل نہ ہوتی۔ بہت شکریہ۔ وہ فرماتے ہیں ہر بندے کی نسل اس کے بیٹے سے چلی ہے اور پیغمبر کی نسل اس کی ایک بیٹی اہم ہے۔ یار اگر تسا سنے بھی نبی دیاں 4 بیٹیاں نے تے گسا کرنے والی کیڑی گل؟ چھڈو پراں، 4 ہوں یا 1000 ہوں نسل ایک سے چلی ہے۔ مہربانی جی مہربانی کیا نبی دی بیٹیاں 4 ہون یا نبی دیاں بیٹیاں 1000 ہون، جڑا آندا نہیں زیادہ نے اور تو عزت کرنا والا بانا آج جنیاں سیدزادیاں نے ساریاں نبی دیاں بیٹیاں۔ وہ یار تو عزت کرنا والا بانا آج جنیاں سیدزادیاں بیٹھیاں نے ساریاں نبی دیاں بیٹیاں۔ سیدزادی جتھے جتھے نے پیغمبر دی بیٹی، حیا کرنا والا بن تو ایک دا نہیں ہویا باقی کتوں ہوئی۔ مولا تو انہوں جزائے خیر دی۔ ایک بیٹی ہے جدے جو نسل رسول چلی او دے وچی اللہ نے فرمایا یہ اندر نائب کوئی نہیں، یہ دا قائم مقام کوئی نہیں۔ یہ دا مطلب ہے اللہ نے نسل رسول میں قیامت تک بطول کی اولاد کو رکھ کے بتا دیا کہ جو بندے سوچ رہے تھے اس کا قائم مقام کوئی نہیں، یہ زہرا ہی سبب بنے گی محمد کے قائم مقام کا۔ او جی اللہ نے پھر انتظام کیتا جی جناب سیدہ بچوں اللہ نے نسل رسول قائم کی تھی کادے واسطے تاکہ انہاں دے بوتھے بھی بھج جان تے انہاں دے اندر دیاں دل چ رہ جان کہ دین ختم ہو جائے گا، دین ختم ہو جائے گا۔ اللہ فرمایا دین ختم نہیں ہوتا، نسل رسول قیامت تک رہے گی۔ انہاں کہا پتر تے دا ہے کوئی نہیں، اللہ فرمایا بیٹی جو کر دیاں گے
نسل ہی قائم کرنی ہے، بیٹی چو کر دیں گے. آج جننے بندے 4 بیٹیاں ہو جان تے منتاں کرتے ہو نا علماء تھلے، یا اللہ میری نسل دا کی بنے گا؟ اگر محمد کی نسل بیٹی سے رہ سکتی ہے تو تیری نسل بھی بیٹی سے رہ سکتی. ایڈیاں بے قدر نہ کرو تیاں. وہ زمانہ ٹر گیا جو لوگ تیاں دفن کرتے سن، نہیں سن کرتے؟ اور زندہ بیٹیاں نو باپ دفن کرتے سن. قرآن پڑھ، سورہ تکویر پڑھ دیں. اللہ فرماتا دفن ہونے والی کو ہم اٹھا کے پوچھیں گے بتا تیرا کیا قصور تھا. 12 بیٹیاں ایک صحابی نے دفن کی دیا نے زمانہ جہالت تے آ کے پیغمبر کو معافی منگی، اللہ کو مینوں معافی لا دیو، میں 12 تیاں دفن کی. 11 ہتھاں نال دفن کیتیاں تے 12ویں دے متعلق میری بیوی نے دسیا ہی نہیں. میں بیٹی پیدا ہو گئی، ہو سکا کوئی نہیں ہوئی، مری پیدا ہوئی ہے، دب چھڑی دے اس کسی نے چھڑی سی. ہو سکا 12 سال دی ہوئی سی تے مینوں پتہ لگ گیا کوئی میری ہے تے اودے گھر ہے، اوتھوں لے آ کے میں دفن کی. ہن سوچو جڑے اپنی بیٹی نو انج ویندے سن، محمد کی بیٹی کا حیا کیسے کر؟ تو سا غور ہی نہیں فرمایا. عرب دا ماحول ویکھو، آتیاں عزت نہ بیٹھیاں نے، عزت نہ بیٹھیاں، انہاں نو دفن کر دیندے سن. اللہ فرمایا جہلا نہ لڑی نا، اے بیٹی نو ذلت سمجھ دینا. آیت پڑھ دینا، آیت قرآن دی آیت پڑھ دینا. بیٹی نو ذلت سمجھ دے سن. کیوں کہ اے اگر کسے دی بیوی بنے گی وہ میرا داماد بنے گا. اے بیوی بنے گی تو میرا کوئی داماد بھی تو بنے گا. داماد بننا گاڑی ہے، بیٹی ذلت ہے، اے مینوں ذلیل کروا دے گی، ایویں کوئی میرا داماد. اے او بکواس کرتے سن جڑے آپ 6 بندیاں دے داماد سن. سبحان اللہ. تو نہیں آخ اپنی ایک بندے دیاں 6 شادیاں نے، 8 شادیاں نے. اوے اگر داماد بننا گاڑی ہے تے تو آپ سب تو بڑی گاڑی ہے. جڑا 6 گھراں چ ویہ ہے تو گاڑی نہیں، صرف تینوں گاڑی ملتی ہے تیری دھی دی وجہ تو، جدی تیرے گھر ہے وہ دھی نہیں. جیڑا کسے دی دھی نو دھی نہ سمجھے وہی بے غیرت ہے. اے بھریا سی معاشرہ اس دور وچ، لوکاں دیاں دھیاں نال شادی کرنی تے اپنی دھی آکھنا میرا کوئی داماد بنے گا، میرا کوئی داماد بنے گا. اللہ فرمایا انہاں دا علاج میں رکھے، فکر نہ کرے، انہاں دا علاج میں رکھے. انہاں کیوں کی نبی نے آخیا یا اللہ اے دھی نو ذلت سمجھ دین تے داماد نو گالی سمجھ دین. اللہ فرمایا نہ لڑنا نہیں، یہ بے وقوف نہیں. اے جڑے دھی نو ذلت سمجھ دین نا، میں تینوں دھی ایسی دے دیاں گا، کمال ہے، اتو داماد ہی ایسا دے دیاں گا. دھیاں دا لوگ سر چومن لگ پڑ گئے، داماداں نو سرانے بان لگ پڑ. مولا تانوں بھائی جزا دے. ایتھے جننے پنوجے بنے ہو نا تے داماد بنے ہو، پڑھو ہاں پنوجے صلوات ایک باری سارے. اللہم صلی علی. وہ کسے نہ کسے دا کوئی بہن ہوئی تے ہے، عزت دا رشتہ، صلوات بڑی چنگی. جڑا جوائی بن گیا کسے دا ہوئی صلوات. اللہم صلی علی. تے جڑے تسی پیس دے ہو نا، تسی نہ آ جائے کسے دے پنوجے بنے تے نہ کسے دے داماد بنے. تواڈے واسطے بچیا دعا ہی ہے، اللہ پاک بہت جلد تانوں توفیقات خیر چ اضافہ اے ہو سکتا. تسی بھی سن لو ایڈوانس، پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. اے جڑے پنوجے بنے نا بڑے ٹورچ نے اج کل، تے جوائی بھی بڑے ٹورچ. ایسے ایسے میں جوائی ویکھے نے جنہاں دے اپنے گھر دے غسل خانے دے اندر اٹ پئی ہے، اوتے چٹکنی کوئی نہیں، اندرلے پاسے اٹ رکھی ہے. جڑا بندہ اندر بچارا جاندا ہے نا واش روم، وہ نہ بٹے دا بھی دھیان رکھدا ہے تے مگروں کسے ٹکیا تے میرے ال آ جانا ہے. جڑے بندے دے گھر اندر دی چٹکنی کوئی نہیں نا، وہ بھی سہرے جا کے آندا ہے یہ کوئی تولیہ ہے، کوئی گل کرن والی ہے، کوئی تولیہ ہے. تانوں ایک گل دساں شیعہ سنیو، اج دیاں تیاں با عزت نے وجہ دا نام بطول ہے، جنہیں پنوجے تے جوائی با عزت نے وجہ دا نام علی ابن ابی. انہاں دوواں جیاں عزت بنائی ہے تیاں دی تے جوائیاں. خیر ہوئے تو اللہ نے نبی دی نیابت واسطے
اللہ نے نبی دے قائم مقام واسطے کی کیتا ہے وہ ذرا ویکھو تسی کی کیتا وہ یار جنہیں مجلس رکھی ہے انہیں بڑا کچھ کیتا انہیں کنات بھی لائی انہیں بریاں بھی بچھائی قالین بچھائے میز رکھا ہے کوشش کی ہے کہ بندے آسانی نہ بہن کچھ کیتا نہیں کہ نہیں چلو کچھ کیتا نہیں منو کچھ آج جڑے باہروں آئے ہو تسی تو منو کچھ کیتا مہربانی اللہ کی کیتا کسی دے کیتے نو ضائع تو نہیں کرنا چاہیے چلو کسی چنگا کیتا ہوئے تو ایک باری سبحان اللہ ہی بندہ آگ چھڑ کسی چنگا کیتا ہوئے تو بندہ ایک باری واہ واہ آگ چھڑ اللہ دے بندے ہو اللہ بڑا کیتا ہے اللہ نے پیغمبر نو بیٹی او عطا کیتی جیڑی علم وچ بھی کمال سی حلم وچ بھی کمال سی طہارت وچ بھی کمال سی عبادت وچ بھی کمال سی عبادت وچ بھی کمال سی ہوں تساں لطف لینا میں نیابت رسول پہ پڑھنا امام حسن تک آنا جہاں مستورات بیٹھیاں نے الحمدللہ اللہ نے پردہ سلامت رکھا یہ جہاں مستورات نے یہاں تے ساڈے وچ ایک فرق ہے یہ غصے والی گل کوئی نہیں یہ اللہ پاک دا نظام ہے اگر بندہ عبادت کرنا چاہے اگر کرنا چاہے ویسے تو نہیں کرنا چاہتا وہ گل ہی کوئی نہیں اگر بندہ مسلح عبادت تے آنا چاہے تو مرد مہینے دے پورے 3 دن مسلح عبادت تے آ سکتا ہے 3 دن ٹھیک مستورات دے اللہ نظام ایسا بنایا کہ ایک کچھ دن مسلح عبادت تے نہیں آ سکتیاں عبادت چ مرد دے برابر تا نہیں کہ طہارت چ برابر نہیں مسئلہ ہن سانجا جے ہے تو میں اتنے پھر عزت نو ملحوظ رکھ دیا کھول کے تو بیان نہیں کر سکتا جنہ کو کر سکنا کیپسول دی دوائی کیپسول چی رکھی دیئے پور کے منہ چ نہیں پائی کچھ مسئلے کیپسول دی طرح ہوندے نے انہاں دے اندر نسخہ ہوندا ہے اتے خول ہوندا ہے میں طہارت دا خول شرافت دا خول حیا دا خول چاڑ کے مسئلہ پہ دسنا تیاں نے میریاں پینا نے میرے گھر بھی تیاں پینا سب موجود نے اور یہی سارے دے گھر صورت ہے کہ اسی مرد اگر چاہیے پورے مہینے وچ پورے 3 دن مسلح عبادت تے آ سکنے ہاں ساڈے تے یہی معاملہ رہندا مستور اس واسطے نہیں آ سکتی کہ چونکہ وہ طہارت ساڈے برابر نہیں کوئی وقت ایسا آ جاتا جدو طاہر نہیں رہتی ادو پھر عبادت بھی وہی رہ جاتی ہے یہ مطلب ہے ہوں پیغمبر دی بیٹی چوں نسل چلان واسطے اللہ نو ایسا مرد چاہیے سی جڑا عبادت چ بھی بطول دے برابر ہوے طہارت چ بھی زہرا دے برابر تہاڈی کیا بات حضرت سیدہ طہارت چ کمال وراثت کمال بطول دی وراثت بنڈن والا ہی کوئی نہیں ہن پتہ لگا یہ تے بھرا فوت کیوں ہو گیا سر اٹھاؤ یار سر اٹھاؤ مکمل وراثت مکمل طہارت مکمل عبادت مکمل علم قرآن دی مینوں قسم ہے جدوں میں حضرت علی تے نظر کرنا نا سیرت تے ظہور کمال ہے بچپن کمال ہے بچپن ہی کمال ہے اج نہ حضرت علی دا 4تھا نمبر لا کے آندر نا ملنگ ایویں کردا نے علی دا پہلا نمبر اے ملنگا نو میری بوٹی تے نہ لا چھڑی انہاں نو کادا پتہ ہے جے کسے ملنگ تینوں کھلار لیا تے کوئی جواب کوئی نہیں ہونا جن نے آکھنا نا علی دا پہلا نمبر تو آکھنا او دا 4تھا ہے تو پہلا کیوں پہلانا او آندا میں حکومت دے حساب نال نہیں پہلاندا گڑتی دے حساب نال پہلانا میں حکومت دے حساب نال پہلا نمبر نہیں پہلاندا علی تو علاوہ بندہ 10 جنہوں محمد نے گڑ دی دیتی کمال ہے کمال ہے میں گڑتی سمجھ دے گڑتی سارے تے سمجھ دے ہوں ایتھے میری ایک بہن بیٹھی ہو نال دی بچی نے پہ گڑتی دس دی میں دس دیں گڑتی ساڈے ہاں گٹھی آندے نے گٹھی میں ایک منڈے نوں دین گیا میرے پتہ ہے اذان دین گیا اساں پھس گئی اوے اذان کان وچ دین گیا اسا بچہ پیدا ہویا او بی بی تے اندر سی بچہ باہر لیندا ایک مائی نے او میں اذان دا کام دا کیتے آکھن لگی جی او ماں بچے دی آندی ہے میرا پہلا بیٹا ہویا تے مولوی جی تسی گڑتی دے جی او مینوں بھی پورا پتہ نہیں سی میں کیوں کیویں دینی او آندی ایتھے کھلو ذرا او مینوں کھرار کے اندر گئی نال تینوں بچہ پھڑا او اندروں ایک کولی لین دی پرانی جی او چ پرانا گھیو سی
وہ کھنڈ پا کے میں انگلی پھیرتی آ کے میں کہا بھن جی میں کھانا ہے اس کہ نہیں تو نہیں ہوں وہ بھن میری تساں تو ویکھی نہیں وہ بچاری کملی جی سی سادہ سی وہ آئی نہیں ویسے شکنج بھی کسی ہاتھ نہ بنائی ہوئے تو لوگ نہیں پیندے وہ بچ انگلی مار وہ آدھی ہے لو جی مار ایس کولی چو پہلے تسی انگلی پاؤ نہ پھر منہ پاؤ نہ پھر یہ منہ پاؤ میں پھر تو اپنے منہ نہیں نہ پانی بعد کہنے لگی نہیں اپنے منہ سے ایک بار شاید کر کے یہ منہ پا دو گڑتی ہو مہربانی ہاں جی میں وہ گڑتی پھس گیا 100 روپیہ لینا سی اذان دا وہ نال گڑتی بچ دینی پی گئی میں چلو ٹھیک وہ میں گڑتی دے کے ہاتھ میں اتنے ہی لیا پرانا زمانہ لائف بوائے صابن ہوتا سی آ کے میں کنی باری دھوتا میں کیا میں تو پھس گیا میری اما دی کی گھر میں کیا اما میں اذان دین گیا وہ مینوں انگلیاں وہ منہ دے دو ہو سکے کہ گڑتی میں وہ مینوں اما دی آرام نال ایڈا تو نفیس انہیں ایڈے چاہ نال تیرے کو گڑتی دوائی تے تو آ کے صابن نال ہاتھ پیا دھونا یہ میرے جڑا بندہ جڑا ککھ بھی نہیں گنہگار وہ کسی نے انگلی نال گڑتی دے تو 3 باری آ کے ہاتھ دھوندا ہے قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس علی دے منہ چ جیب رکھن لگیا محمد منہ دھوتا ہو صدقے جاواں غسل دیتا ہوئے کروڑی کرائی ہوئے پیغمبر نے علی دے منہ نال منہ رکھ کے زبان حیدر دے منہ چ دے کے دسیا جنہ میں بھاگا اونا اے بھاگے اونا کعبہ بھاگے اونی ماں بھاگے طہارت کمال ہے صدقے جاواں طہارت کمال ہے کمال ہے ظہور کا بچ کمال ہے بچپن نبی دی گود وچ گزریا کمال ہے کوئی نہیں کمال تسی شیعہ ہو نہیں تو شیعہ صحیح دسیں انہیں جو کھول کے رکھیا سی نہیں شیعہ تو ہی دس شیعہ نہیں تسی شیعہ نہیں صاحب شیعہ مہربان کدی خرگوش کھاتا جی خرگوش بوندا ہو نارنگ دی شیعت تے صلوات پڑھو ایک بھائی کرم دی گل ہے دیکھو تسی یہ تو شیعہ بھی خرگوش کھاندے اچھا بھائی گل نہیں میں میری مثال ہی مک گئی بسم اللہ خیر مولا تھانوں جزائے خیر ویسے ایک گل ہے مینوں ایڈا سواد کسے مجلس دا شاید زندگی چ آیا ہوئے قرآن میرے سامنے جدے نے گل کیتی ہے سچ بولے خدا دی من قسم جدے نال گل کیتی ہے انہوں آکھا شیعہ ہو سکا نہیں میں نے سنا صدقہ جاواں تیرے کانفیڈنس تو صدقہ انہوں آکھا شیعہ ہو سکا شیعہ خرگوش کا دکھاتا ہی ہو سکا ویسے شیعہ خرگوش نہیں کھاتے چلو وہ بچے دا شوق ہے ہولی ہولی چھڑ دے گا میرا خیال اصل گل ہے کہ میرا نویں شیعہ ہوئے ہون گے یقین کرو یہ نواں بندہ مذہب تبدیل کرے نا یہ دی جاج صحابہ کو سیکھنی چاہیے سبحان اللہ جنہیں مذہب نبی دا رکھے ہے تو پھر ہر شے وہ کھادی ہے جڑی نبی کو پسند میرا خیال میں خرگوش والی مثال چھڑ دیا پہلا موقع مثال ہی پٹھی ہوگی تسی مسلمان ہو بچے ہن سواد آن لگا اے بچہ مسلمان سور دا گوشت کدی کھاتا نہیں چلو ہن ٹھیک ہو بچہ آندا ہے اہل سنت تے مسلمان تے سور دا گوشت ساڈے نہیں آندا تے نہ سی کھانا یہ بچہ اجے اس قابل نہیں کہ باروں گوشت لے کے آئے سبزی لے کے آئے اجے ماں پیو دے کول ہی کھاندا چھوٹا انہاں دے گھر پکدا ہوندا نا سور تے نہ کھانا سی پکدا ہی نہیں کھانا یہ دا مطلب ہے یہ دا تقوی اس دسترخوان دی وجہ تو ہے آباد روا جی میں سلام پیش کر میں پیانا یہ نہیں کھاندا سور دا گوشت کیونکہ مسلمان ہے ماں مسلمان ہے پیو مسلمان ہے بھرا بڑا مسلمان ہے دسترخوان ساڈا اسلام تے وے جدوں انہاں نے پکدا ہی نہیں تے کیوں کھان جنہاں نال پکدا او کھا جنہاں نال پکدا او کھاندے نے جنہاں نہیں پکدا وہ نہیں کھاندے یہ دا مطلب ہے میرے بال او کھاندے نے جڑا میرے ال پکدا ہے تے تواڈے بال او کھاندے نے جڑا تواڈے ال پکدا ہے قرآن تے میرا ہتھی محمد او کھاندا سی جڑا ابو طالب ال
آباد رب بھی کمال ہے. رسول اللہ او کھاندے سن جڑا ابو طالب ال پکدا سی. آج تو بعد ابو طالب دے خلاف گل نہ کری ایمان دا بیڑا گرک ہو جائے. پیغمبر او کھاندے سن. اللہ فرماتا یا ایھا الرسول کلوا من طیبات. اے رسولو کھاؤ وہ شے جو طیب ہو. رسول کھاندے ہی وہ شے جڑی طیب تے طاہر ہوے. یہ مسئلہ ابو طالب دا سارا باورچی خانہ طیب سی جو پکدا سی وہ طاہر سی. جے تے حضرت ابو طالب نو حضرت ابو طالب آنے تے پھر علیہ السلام بھی آخنا کیونکہ وہ دے دسترخوان تو نبی کھاندا ہے. ابو طالب تے شک و شبہ بندیاں نو رہندا ہے. آدرا پھر کمال علی ویکھ نبی او کھاندے سن بچپن وچ جو ابو طالب ال پکدا سی. علی او کھاندے سن جو رسول ال پکدا. بچپن کمال ہے, ظہور کمال ہے, شب ہجرت کمال ہے, جنگ بدر, جنگ احد, جنگ خیبر, مبالہ, غدیر, علی ہر تھا کمالتے کمالتے. جتھے کر کے حضرت علی نو اللہ رکھے نا یہ میں اندازہ اپنا پہ دسنا کمال ہے سمجھان واسطے. جے ایتھے مولا علی نو رکھے نا ایتھے بڑے بندے لگے نے اگاں ہونا کوئی ایتھوں تھلے ڈگ پیا. ایتھوں تک نہیں پپڑے ایتھوں تھلے ڈگ پیا. کسے نہ کسے پاسو طہارت شجاعت عبادت ظہور شہادت کدھروں نہ کدھروں بندے تھلے ڈگ. آڑا آنجا کر دینا بندے انہوں پنجابی جو ہمبڑیاں آدھے ہمبڑی. تو ہی تے میرا سارے کال ترکی جو آئے تو ہم تو پتہ ہی نہیں. ایتھوں تک میرا ہاتھ گیا ہے نا. ہمبڑی بھی ماری ہے تو پھر ہاتھ نہیں اپنے. مولا تو ہم جزا دے خیر آباد رب شاہ. ہمبڑی ماری ہمبڑی میں پھر مار لیں اپڑیا نہیں نہ اپڑیا. لوگوں تو انہوں قرآن دا واسطہ جی جتھے اللہ تے رسول نے علی نو رکھیا نا ایویں ہمبڑیاں نہ مارو. فائدہ مہربانی پہ بہت شکریہ تیرا. ایویں ہمبڑیاں دی لوڑ کوئی نہیں. اللہ نے تے رسول نے حضرت علی نو اس مقام تے رکھے اینو رڑیا ہی کوئی میں پیانا رڑیا ہی کوئی. مہربانی. ایک ذات آئی ہے مولا علی دے برابر. خیر وجہ شکریہ مہربانی شکریہ. اے اللہ نے جتھے رکھے ہیں اوتھے ہمبڑیاں بھی بندہ مارے تے اپڑ نہیں سکتا. ہن سوچو حضرت علی نو اخیر تے بلند کر کے تے نبی نے فرمایا اگر یہ علی نہ ہوتا تو فاطمہ کے برابر ہی کوئی نہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر یہ علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کفو بھی کوئی نہیں تھا. یہ مطلب ہے اگر طہارت برابر آئیت بطول عبادت برابر آئیت بطول جیڑا بوا مسیطے کھولتا سی نا علی دا بھی ہوئی بوا سی بطول دا بھی ہوئی بوا. جیڑا جوڑا عبادت چ برابر ہے جیڑا جوڑا طہارت چ برابر ہے انہاں نو اللہ نے 2 بیٹے عطا کیتے. کیا بات ہے تھوڑی سماعت کی. حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام یہ دوویں علی و بطول دے بیٹے نے. کی لوگ کیسی کہ اس کا کوئی قائم مقام ہی نہیں رہا کیونکہ اس کا بیٹا نہیں. خیر ہو جی شکریہ. اس کا کوئی جو لوگ سمجھتے تھے نا کہ اس کے بیٹے ہی اس کے قائم مقام ہو سکتے تھے یہ تو ابتر ہے. جس عرب کی سرزمین پر لوگوں نے محمد کو بے اولاد کہا اور کہا اس کا بیٹا ہی کوئی نہیں وہیں بطول اور علی کے دونوں بیٹوں کو لے جا کر وہی رسول کہہ رہا تھا ابنانا و ابناکم. آؤ اپنے بیٹے لاؤ. ہائے ہائے
آؤ آؤ، شکریہ بیٹے، شکریہ، آؤ، مہربانی کی، آؤ آؤ، اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ تاریخ کے مطابق حسن صحابی کا بیٹا ہے، قرآن کے مطابق رسول کا بیٹا ہے۔ انج دے دو نبی دے بیٹے نے۔ جناب علامہ شیخ الاسلام طاہر القادری منہاج القرآن والے دوست ہون گے نارنگ منڈی، ضرور میرا خیال ہے ضرور ہون گے، شکریہ قبلہ، مہربانی۔ انہاں کو کتاب مل جائے گی تو انہوں فلسفہ شہادت۔ وہ فرماندے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو شہادت کے مرتبے پہ فائز کرنے کے لیے 2 شہزادوں کو منتخب کیا، 2 شہزادوں کو منتخب کیا کہ یہ رسول کی جگہ پہ شہادت دیں۔ شہادت کی 2 قسمیں تھیں، ایک شہادت سری جو زہر سے ہوتی، ایک شہادت جہری جو تلوار اور خنجر سے ہوتی۔ میرے لوگ فرماندے نے کچھ فرماندے نے اللہ دونوں شہادتیں پیغمبر کو دینا چاہتا، کیونکہ شہادت ایک مرتبہ ہے اور مصطفیٰ ختمی اور مرتبہ تھا۔ ضائع ہو گیا جملہ، ضائع ہو گیا، سواد نہیں آیا، کی کر دے گیا؟ شہادت ایک مرتبہ ہے اور میرا نبی ختمی اور مرتبہ، جتھے مرتبے مک جاننا، جتھے وہ دی جتی آوے انہوں محمد آنا۔ کوئی مرتبہ ایسا نہیں جڑا میرے نبی کو نہیں۔ میرے نبی کو خلافت والا مرتبہ، امامت والا مرتبہ، رسالت والا مرتبہ، نبی والا مرتبہ، وڈے مرتبے نے نبی کو۔ جدو میرا نبی نبی ہے تو نبیاں دا نبی ہے، جدو رسول ہے تو رسولاں دا رسول ہے۔ حد ہو گئی ہے، ولی ہے تو علی دا بھی ولی ہے، امام ہے تو حسن دا بھی امام ہے، حسین دا بھی۔ یہ شہادت ایک مرتبہ ہے جڑا اللہ شکریہ اللہ نبی نو دینا چاہتا سی۔ وہ بڑا لطیف جملہ لکھا، میرے لوگ ویخ کے سننا، دھیان نہ چھڈن لگا۔ میرے کو 49 منٹ ہو گئے نے، 11 منٹ گھنٹے چو باقی نے، یہ درمیان میں چھڑنا چاہتا۔ وہ فرماتے ہیں اللہ حضور کو زہر کے ذریعے، شہادت سری، جہری تلوار کے ذریعے، دونوں شہادتیں دینا بھی چاہتا تھا اور قتل ہونے سے بھی بچاتا۔ واہ 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 واہ، بھئی جدو شہادت ہونی ہے قتل تو ہونا پڑنا۔ اللہ قتل سے بھی بچاتا رہا، اور ایک مرتبہ یہودیوں نے خیبر میں زہر بھی دی تو اللہ نے بچا لی۔ احد میں لوگوں نے زخمی کیا لیکن اللہ نے بچا لی۔ شہادت بھی دینا چاہتا ہے اور دونوں دینا چاہتا ہے، دونوں، قتل ہونے بھی نہیں دیتا۔ دھیان نہ سنیں، دار القادری وہ فرماتے ہیں اصل میں کچے کچے مسلمان تھے، اللہ نبی کو قتل ہونے سے اس لیے بچاتا رہا کہ جو نبی کے قتل کی خبر سن کے میدان چھوڑ دیتے ہیں، نبی قتل ہو گئے تو کہیں دین ہی نہ چھوڑ جائے، لہٰذا اللہ بچاتا رہا۔ لیکن دونوں مرتبے دینے کے لیے سر و شہادت ہے، 2 شہادتوں کا راز۔ وہ فرماتے ہیں اللہ نے علی کے 2 بیٹوں کو منتخب کیا کہ یہ نانا کی جگہ پر دونوں بیٹے شہادتیں دیں گے۔ ایک شہادت سری دے گا، سری میں راز دی، اندروں اندر زہر کھائے گا۔ دوسرا خنجر چلوا کے ظاہری شہادت دے گا۔ وہ کہنے لگے 2 اللہ نے منتخب کیے شہزادے نبی کی جگہ پر شہادت کے لیے، شہادت کے لیے، اور وہ دونوں علی کے بیٹے۔ کیا بات ہے، وہ دونوں علی کے بیٹے تھے۔ وہ جڑی گل سی نا کہ امت کیوں نہیں قائم مقام ہو سکتی، میرے کدی موضوع دی میں جان نہیں چھڑی، دھیان نہ سننا۔ اتھے مسئلہ دار القادری نے حل کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں لوگ سوچ سکتے ہیں کہ اتنی امت تھی، اتنے امت کے بیٹے تھے، کسی 2 کو اللہ منتخب کر لیتا، ایک صحابی کا ایک بیٹا لے لیتا، دوسرے صحابی کا دوسرا بیٹا لے لیتا، اور نبی کی شادی ایک ہی گھر سے 2 کیوں؟ وجہ انہوں نے لکھی ہے، سلام میں تو ان کرنے لگا۔ وہ فرماتے ہیں دراصل جس محمد کی جگہ پر یہ شہادت درکار تھی نا، اس کا ظاہر بھی پاک تھا، باطن بھی پاک، لہذا اس رسول کی جگہ پہ قائم مقام آ ہی وہ سکتے تھے
جن کا ظاہر بھی محمد جیسا ہو. کتھے ٹر گیا مجمع؟ جن کا باطن بھی رسول جیسا ہو اور وہ صرف علی کے بیٹے تھے. جن کا ظاہر بھی رسول جیسا تھا. تھوڑے بول دے ہو وجہ کی؟ باطن بھی. اوے حسین و منی یہ ظاہر ہے، وانا من الحسین یہ باطن ہے. اوے ہوئے ہو، ان کا ظاہر بھی رسول جیسا، ان کا باطن بھی رسول جیسا. میں اس وقت جتنے کھلوتا بندے ہو پہ کی گل ہوئی بندے پہ اور کنا کو اگے گیا میل قدم. چلو ایک قدم اگے ہوئیے تشیعت، ایک قدم پیچھے ہوئیے تو سنیت. روڑا کوئی نہیں، ایویں نال ہی. ایک گل قادری دی سنی جے تے ایک حسینی دی سن لو تے ترے قدرتی کٹھے ہو گئے. جدی گل میں پہلے کرنی ہے وہ قادری تے جڑا کرن لگا وہ حسینی ہے تے جدی رائی کرن لگا وہ نقش بندی. لو قادری صاحب دی گل کی وہ بھی نقش بندی دے ذریعے پہنچان لگا تے حسینی کی آکھیا وہ بھی رکھے. ایک پلانگ دا فرق، پلانگ نہیں قدم اے آنج بس بڑا. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کی جگہ پر شہادت وہ دے سکتا ہے جس کا ظاہر بھی نبی جیسا ہو، جس کا باطن بھی نبی جیسا ہو. ایک قدم اگے ہوئے تے گشیت ہے، پھر نبی کی جگہ پر خلیفہ بھی وہ ہو سکتا ہے جس کا ظاہر بھی نبی جیسا ہو، باطن بھی نبی جیسا. اور انہوں قادری صاحب مان گئے کہ وہ خلیفہ بلا فصل علی. اگر کوئی تاریخی اعتبار سے بلا فصل ہے تو وہ اور ہے، جو باطنی اور ظاہری خلیفہ بلا فصل ہے وہ اور ہے. آخری گل پھر قادری صاحب دی پہ کرنا. وہ فرماتے ہیں دنیا کی حکومت کی بلا فصل خلافت تمہیں تاریخ سے ملے گی، علی کی خلافت تمہیں قرآن سے ملے گی. وہ فرماتے ہیں نہ ہم تاریخ کے منکر ہو سکتے ہیں نہ ہم قرآن کے منکر ہو سکتے ہیں. اگر تم کسی کی ظاہری خلافت کو نہیں مانتے تو تاریخ کے منکر ہو، اگر علی کی خلافت نہیں مانتے تو قرآن کے منکر. ایک قائم مقام نے جی رسول پاک دے، جڑا قائم مقام ہوندہ ہے وہ دی اپنی ذمہ داری ہوندی. جی 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 سبحان اللہ. فرماندے نے وہ گل کر دو بہت اچھا یاد کرایا. وہ فرماندے نے اگر امام حسن اور حسین کی شہادت رسول کی شہادت کی جگہ پہ ہوئی ہے تو پھر طے ہو گیا کہ پھر آج حسن کی شہادت نہیں منا رہے، رسول کی شہادت. یہ مطلب ہے 28 سفر نو جدا زہر نال جگر باہر آیا وہ بھی مصطفیٰ نو تکلیف ہے، تے جدا بے جرم و بے خطا گلا کٹیا گیا وہ بھی مصطفیٰ نو تکلیف ہے. ایتھے بھی شہادت مدینے میں ہوئی ہے تے نبی دی شکریہ، جے کربلا چ ہوئی ہے تے نبی دی. یہ مطلب ہے پھر اگلی گل بھی میں کر دیا کہ تساں کیتی ایک میں کر دینا. پھر ایک مہربانی کرنی ہے جے دوواں پراواں شہادت نبی دی جگہ تے دیتی ہے نا، پھر حسن دا قاتل صرف حسن دا قاتل نہیں اور رسول کریم دا قاتل ہے، تے حسین علیہ السلام دا قاتل صرف حسین علیہ السلام دا قاتل نہیں اور رسول عربی دا بھی قاتل ہے. میرے عزیزو اج دا مشترکہ پرسا اس بہن نو دینا ہے جہدے بھرا دا جے 40 نہیں سی موقع تے دوجے بھرا دی لاش چوں تیر کڈن دا موقع ہے. رسول اللہ دا ایک خطبہ پڑھنا او دے وچ ہی تھوڑی جی مصیبت بیان. نبی پاک نے خطبہ دیتا، قیامت دا دن پہ بیان کردے سن نبی پاک قیامت دا. تے حضور نے اعلان کیتا کہ حشر والے دن ایک آواز آئے گی، یا اہل المحشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم. اپنی آنکھیں بند کر لو اور اپنے سر جھکا لو. حشر والے دن ایک آواز آئے، اس محشر وچ نبی بھی ہون گے، نبیاں دیاں امتاں بھی ہون گی، او دے چ رسول بھی ہون گے،
رسولہ دیا امتاں بھی ہون گیا، نظرہ بند کرائیاں جان گیا، سر چکائے جان. جگہ دے میرے کو 3 منٹ باقی نے، صرف 3 منٹ تقریر میں کر لئیے، ایتھے بھی چھڑ دیا تو میں اپنا موضوع پڑھ چکا بس. حاضری واسطے 3 منٹ. میری طرف توجہ ہے؟ 2 جملے کی آواز آئے گی، یا اہل المعشر غضوا ابصارکم. اہل معشر آواز آئے، اپنی آنکھیں بند کر. نکسوا رؤسکم، اور اپنے سروں کو ذرا نیچے کر، سر تھلے اکھاں بند. آواز آئے گی بارہ الہا، کدوں تک نبیاں نے اس حالت وچ رہنا ہے؟ کدوں تک پیغمبراں نے اس حالت وچ رہنا ہے؟ امتاں دی گل نہیں، امتاں تے اگے ہی پیچھے نے. کدوں تک نبیاں نے سر تھلے رکھنے نے؟ کدوں تک رسولاں نے اکھاں بند رکھیاں نے؟ دل قابو کرنا. آواز آئے گی حتی تجوزا فاطمہ تو بنت رسول اللہ، جنی دیر تک زہرہ دی سواری نہ گزر جائے، رسول اللہ دی بیٹی دی سواری نہ گزر جائے. شکریہ. کوئی نبی آ کے کھول نہیں سکتا، سار اٹھا نہیں سکتا، یہ آنج ہو جائے. ایک کتھے دی گل میں پہ کروں؟ حشر دی اعلان کدھر؟ اللہ دا. گزر دی کون ہے؟ نبی دی بیٹی. نبی دی بیٹی. اتیاں تیرے مذاق واسطے نہیں پائیاں، چوکاں بازار تیاں لے کے تار ہونے اندر ساڈے کسرت. کوئی بندہ شام دے بازار کے کھلو کے آندا لوگو اکھاں تھلے کر لو. او پہ یہودی جے جڑی نانے دے روزے تے دنے نہیں جاندی. اے جی میں مستورات بیٹھے، ایک مستور پہ نبی دا خطبہ سن دی، ایک آنسو آگے دوجہ تے دعا دے. اس اپنے شوہر نو کر لیا کہ نبی نو پوچھو مردہ دی اکھاں تے بند کرائیاں جان گیا، ساڑیاں بھی کرائیاں جان؟ پیغمبر نے اکھاں نام کرائیاں جان. وہ آگیا کہنے لگے جی بیبیاں دی اکھاں بند. وہ آکھن گے ایک باری پھر جا کے نبی نو پوچھے، مرداں دا تو پردہ نہ بی تو، تو بی دا مرداں تو پردہ. آج یہ مستوراں نتیاں پہنا سا انہاں دا پردہ کوئی نہیں، انہاں دی آقا ذاتی ہے. ساڑھے تو بی دا کہا پردہ، ساڑیاں اکھاں بند کیوں کرائیاں جان گیا؟ اس سوال تے ہے صدقے تو اڈیا ہے تو صدقے ہاں. ایتھے نبی دے آنسو ڈگے نے، اے ریش دے خط تک آئے نے، یہ تو تھلے ڈگے نے. جدو تھلے چوے ڈگے نا آنسو آن دے، ادو صحابی قدمہ تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا میں سوال نہیں کردا، اگو میں نہیں کر، میرا نبی نہ روے، میرا نبی نہ روے، میرا نبی نہ روے. مولا فرماندن میں یہ کوئی پھر پوچھے کہ بی بی نے اکھاں بند کیوں کرائیاں جان؟ کہنے لگا جی یہی پہ پوچھنا، بیبیاں تو پردہ ہی کوئی نہیں، بیبی دا تے حشر چ اکھاں کیوں بند کرائیاں جان گیاں؟ رو کے پیغمبر فرمانے جس حالت وچ میری دھی نے ہونا ہے کسے بی بی کو برداشت ہی نہیں ہونا. بی بی نے ایک ہاتھ ہوتا ہے دوجہ ہاتھ رکھیا ہونا. میرا خیال ہے کوئی نہیں لوڑ میں نے تفسیر کرن دی پہ اس ہاتھ ہوتا ہے دوجہ ہاتھ کیوں رکھیا ہونا. اس ہاتھ نو اس ہاتھ دا سہارا دے کے چکیا ہونا ہے. دے بھی کہ اس ہاتھ میں بھی ایک تشت دے، اس ہاتھ میں بھی ایک تشت تے آنج ہاتھ ہونے نے آنج. اس بی بی پوچھ لیا یا رسول اللہ تشت کی ہونے پلیٹاں کادے واسطے؟ فرمایا سجے ہاتھ والی پلیٹ وچ حسن دے جگر دے ٹکڑے ہون، دوجے ہاتھ والی پلیٹ وچ حسین مظلوم دا سار ہونے. تے بی بی حشر وچ کھلو کے پوچھنا فرعون، نمرود، حمان، قارون انہاں دا فیصلہ کرن تو پہلا مینوں دس بارہ الہ میرے بڑے نے کسے نو کی آکھیا سی، میرے چھوٹے نے کسے نو کی آکھیا سی؟ جملہ سنو نوجوانوں پتی اولا کہے گی میرے تے پترا کدی سواری نو بھی چھانٹا نہیں سی مارے. اللہ میرے پترا کدی اپنی